السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ہومیوپیتھک ڈاکٹر اینڈ اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستنصر۔ واٹس ایپ کا جو ہمارا گروپ ہے اس میں لیکچر نمبر 2 ہے۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں ریپرٹری کے حوالہ سے کہ ریپرٹری کیا ہوتی ہے، اس کو کیسے پڑھتے ہیں، اس کی اسٹڈی کیسے کرتے ہیں۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم رابن مرفی کی جو ریپرٹری ہے اس کے جو چیپٹر ہیں ہم ان کی بات کریں کہ اس میں کتنے چیپٹر ہیں۔ چیپٹر سے میرا مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہمارا جو عضو ہوتا ہے، ایک اعضاء ہوتا ہے، یہ ہاتھ ہے، ایک حصہ ہے، ہمارا سر ہے، چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، یہ جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو ہم کہتے ہیں چیپٹر۔ دوسرے انداز میں ہم اس کو کہتے ہیں لوکیشن۔ لوکیشن مطلب کہ مقام، اور مقام سے مراد ہمارا یہ ہے کہ جسم کا وہ حصہ جہاں پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر بات کی جائے رابن مرفی کی ریپرٹری کی، تو اس میں جو ٹوٹل چیپٹر ہے وہ ہے 69، یعنی کہ اس میں پیٹ کا جو چیپٹر ہے وہ الگ سے ہے، اور ٹخنے کا، کندھے کا، اور کمر کا، مثانے کا، خون کا، ہڈیوں کا، دماغ کا، اسی طرح اے سے لے کر زی تک، یعنی جسم کے جتنے بھی حصے ہیں ان کے تمام کے جو چیپٹر ہیں وہ الگ کر دیے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے آج صرف اور صرف جو فرسٹ چیپٹر ہے ہمارا وہ ہے ایبڈومن، یعنی پیٹ۔ ایبڈومن کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے چیپٹر کے اندر ریوبرک ہوتے ہیں، اور ان ریوبرک کی وجہ سے ہی ہم نے اپنے کیس کو کور کرنا ہوتا ہے۔ ریوبرک تک ہم نے کیسے پہنچنا ہے، اور ہم نے کیسے اپنا جو ریوبرک ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ دیکھیں، ریوبرک جو ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے، وہ ہے جسم، یعنی پیتھالوجی کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے جسم یا اپنے پیشنٹ کے جسم کے اس مقام تک نہیں پہنچ پائے جہاں پہ پین ہے، دوسرے الفاظوں میں اگر آپ کو یہ ہی نہیں پتہ کہ آپ کا جو مریض آیا ہے آپ کے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کر، آپ کو نہیں پتہ کہ وہ مسئلہ کون سی جگہ پہ ہے، وہ مقام کون سا ہے۔ اگر آپ کو مقام کا نہیں پتہ، لوکیشن کا نہیں پتہ، متعلقہ عضو کا نہیں پتہ، تو آپ جو ہے متعلقہ عضو کی میڈیسن نکال نہیں سکتے، سلیکٹ نہیں کر پائیں گے۔ کیونکہ ہومیوپیتھی میں کیا ہے کہ اگر آئیز میں پین ہے، آنکھوں میں درد ہے تو اس کی میڈیسن الگ ہے، سر میں درد ہے تو اس کی میڈیسن الگ ہے، گھٹوں میں درد ہے یا کہیں اور درد ہے تو اس کی میڈیسن الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 69 چیپٹر ہیں ہمارے پاس، تو 69 جو ریمیڈی ہوں گی، 69 جو میڈیسن ہوگی وہ الگ ہوں گی پین کے حوالہ سے۔ اب ایبڈومن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کتنے ریوبرک آتے ہیں۔ ریوبرک میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے دیکھیں، آپ نے اپنی سمٹم کمپلیٹ کرنی ہے، علامت کمپلیٹ کرنی ہے، اور علامت کمپلیٹ کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس 3 چیزیں ہوں۔ فرسٹ کیا ہے؟ لوکیشن۔ تو اب ہمارے پاس جو فرسٹ ہے لوکیشن مطلب ایبڈومن۔ اب پیٹ میں سینسیشن کیا ہے؟ پیٹ میں درد ہے، جلن ہے، گرمائش ہے، پیٹ میں جو بھی مسئلہ ہوگا ان مسائل کو ہم نے اب دیکھنا ہے، اور مسائل کو دیکھنے کے لیے 2 چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ 2 چیزوں سے ہی ہماری علامت جو ہے وہ کمپلیٹ بھی ہو جائے گی، اور 2 چیزوں کو دیکھنے سے ہماری میڈیسن کی جو سلیکشن ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ آپ نے فرسٹ دیکھ لیا کہ ایبڈومن ہے، ایبڈومن کو دیکھنے کے بعد آپ نے ایبڈومن کے اندر یعنی پیٹ کے اندر متعلقہ وہ مقام دیکھنا ہے جہاں پہ پیشنٹ کو مسئلہ ہے۔
آپ مقام تک پہنچ گئے، جیسے میں ایک مثال دوں گا، ہم آگے کے الائیو مطلب ALIVE سے مراد ہے کسی زندہ چیز کا احساس، یہاں پہ فیلنگ ہے، پیٹ کے اندر پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی زندہ چیز اندر ہے، الائیو سینسیشن آف، یعنی کہ پیٹ کے اندر زندہ چیز کا احساس۔ اب یہ جو چیز ہے پیٹ کے اندر ہے، پیٹ کیا ہوا؟ لوکیشن، سینسیشن، احساس ہے کسی چیز کا۔ تو آگے ہم پیٹ میں آنے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو میڈیسن آتی ہیں وہ تقریباً 50+ ہیں، لیکن اگر پیٹ کی بائیں طرف ہو تو وہاں پہ میڈیسن ہوگی کروکس، اگر رائٹ سائڈر ہو تو وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ میڈیسن اس کی الگ ہے، لیکن یہاں پہ میڈیسن انہوں نے دی نہیں ہے، یعنی رابن مرفی میں رائٹ سائڈر جو میڈیسن ہے وہ فی الحال نہیں ہے، صرف بائیں طرف ہے، دائیں طرف نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں انگزائٹی، یعنی پیٹ میں پریشانی ہے کوئی، تو انگزائٹی کی ہمارے پاس لگ بھگ 50+ ہیں، کم از کم 50+ ہیں، یعنی پیٹ میں کوئی پریشانی ہے۔ اب پیٹ میں پریشانی کیا ہے وہاں پہ ہم دیکھیں گے، ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جیسے سینے کو جکڑ لے گی، یعنی پریشانی اتنی زیادہ ہے کہ سینے کو جکڑ لے گی، یہ بھی احساس ہے، سینسیشن ہے یہ بھی۔ تو اس کی میڈیسن کون سی ہے؟ میزیریم، سنگل میڈیسن۔ اسی طرح کریمپ ایز فرام، یعنی جیسے کڑال کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا یکدم کھچاؤ ہو جانا، جیسے یہ ہاتھوں کا ٹیڑھا ہو جانا، کھنچ جانا، کوئی چیز اگر کھنچاؤ آ جائے کسی بھی چیز میں اسے ہم کہتے ہیں کڑال پڑنا۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے، اکثر پیشنٹ آتے ہیں کہ مجھے کڑال پڑتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا کڑال پڑتے ہیں، کڑال اسی چیز کو ہی کہتے ہیں کہ کسی چیز کا کھچاؤ ہو جانا۔ اچھا، اب کڑال پڑتے ہیں، کریمپس ہوتے ہیں پیٹ میں، تو اس کی میڈیسن ہے لائکوپوڈیم، سنگل میڈیسن۔ لیکن یہ جو کڑال پڑنا ہے یہ کیا ہے؟ احساس ہے، سینسیشن ہے ایک۔ کہاں پہ ہے؟ یہ ہے ابڈومن، یعنی لوکیشن ہماری۔ اسی طرح اگر بات کی جائے برننگ کی، برننگ جلندار پین، برننگ پین کی جو میڈیسن ہے ہمارے پاس راؤنڈ باؤنڈ جو ہے 150+ ہے، 150 سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر یہی پیٹ کا جلندار درد دوپہر کو ہوتا ہو تو میڈیسن ہمارے پاس رہ جاتی ہیں 2، ایک ہے آرسینک البم اور دوسری ہے ایلیومن، 2 میڈیسن صرف دوپہر کو۔ آگے اگر ناک صاف کرتے وقت یہ جلن ہو پیٹ میں تو ہمارے پاس کون سی ہے؟ کینتھرس۔ ناشتے کے بعد ہو تو اگیریکس۔ اسی طرح کھانسی کرتے وقت تو ہمارے پاس میڈیسن ہے کینتھرس۔ یہ جو کھانسی کرتے وقت، ناشتے کے بعد، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، یہ آپ غور کریں کہ یہ ہمارے پاس ہے موڈیلٹیز، کمی بیشی، لیکن کمی بیشی پلس لوکیشن کیا ہے؟ ایبڈومن، سینسیشن کیا ہے؟ برننگ پین، اور موڈیلٹیز کیا ہے؟ پہر یعنی دوپہر کا وقت، آفٹر ایٹنگ، بیفور ایٹنگ۔ یہ جو علامت ہماری کمپلیٹ ہو رہی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہی میڈیسن آتی ہیں، وہ کچھ زیادہ میڈیسن ہے نہیں، ایک ہی میڈیسن ہے، کبھی کینتھرس ہے، کبھی اگیریکس ہے، کبھی آرسینک البم ہے۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹ مٹیریا میڈیکا میں جائیں گے تو آپ میڈیسن کی سلیکشن نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم کسی اور چیز کو لیتے ہیں، جیسے پہلے ہم نے دیکھا تھا برننگ کو، اب ہم لیتے ہیں کولڈنس، ٹھنڈک کا احساس۔ کولڈنس جو ہے یہ کیا ہے؟ سینسیشن، لیکن کہاں پہ ہے؟ لوکیشن کیا ہے؟ ایبڈومن، پیٹ۔ 2 چیزیں آپ کے پاس آ گئی، لوکیشن ایبڈومن، سینسیشن یعنی کہ کولڈنس، ٹھنڈک کا احساس۔ اب ہم نے
دو چیزیں تو دیکھنی ہے، ایک چیز اور دیکھنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے موڈیلٹیز، کمی بیشی۔ دیکھیں اگر کولڈنس کی بات کی جائے، پیٹ میں یہ احساس ہو کہ ٹھنڈک کا احساس ہو، تو میرے پاس جو میڈیسن ہے وہ کم از کم 60 سے پلس ہے، 60 سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر یہ جو ٹھنڈک ہے دوپہر کے وقت ہو، تو میرے پاس ایک میڈیسن ہے ایلیومن، دوسری میڈیسن ہے چیلیڈونیم، اور تیسری میڈیسن ہے لائکوپوڈیم۔ پانی پینے پر، یعنی پانی پینے کے بعد یہ مسئلہ بنے تو میڈیسن ایک ہی رہتی ہے، وہ ہے چیلیڈونیم۔ اگر کھلی ہوا میں داخلے کے وقت ہو تو اس کی میڈیسن ہے ایسڈفاس، یعنی یہ جو کھلی ہوا میں جانا یہ کمی بیشی ہے، دوپہر کا وقت یہ کمی بیشی ہے۔ کمی بیشی پلس آپ نے سینسیشن پلس آپ نے لوکیشن کو ملایا، ایک علامت بنی، ایک علامت کی ایک میڈیسن سامنے آ گئی، آپ پیشنٹ کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ ہے آج کا ہمارا جو ہے ایبڈومن۔ اسی طرح اگر آپ اپنے پیشنٹ میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ پیٹ کا ہے، آپ کو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا بہت ہی ضروری ہے کہ پیشنٹ جو آپ کے پاس آیا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے۔ لوکیشن مینز کہ متعلقہ عضو کون سا ہے۔ جس طرح آج ہم نے بات کی ہے ایبڈومن کی، کہ اگر کوئی بھی پیشنٹ آ جائے ہمارے پاس لیکن وہ مسئلہ لے کر آئے ایبڈومن کا، تو یہ سمجھ جائیں کہ آپ کی ایک علامت کی ایک جو سائیڈ ہے وہ پوری ہوئی ہے۔ 3 سائیڈیں ہوتی ہیں علامت کی، یا یہ سمجھ لیں کہ علامت کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ وہ حصہ کون سا ہے؟ وہ ہے لوکیشن، متعلقہ عضو۔ متعلقہ عضو کے بعد جو ہے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں فیلنگ کیا ہے، سینسیشن کیا ہے۔ تو سینسیشن میں کبھی آپ کو برننگ پین، کولڈنس پین، کریمپنگ پین، یہ جتنے بھی احساس ہوتے ہیں یعنی سینسیشن ہوتا ہے، ان کو ہم نے جب ملا لیا تو ہمارے پاس علامت کے 2 حصے کمپلیٹ۔ لیکن ابھی بھی آپ میڈیسن کی سلیکشن نہیں کر پائیں گے جب تک آپ اس سینسیشن کے اندر جا کر اپنی علامت کو کمپلیٹ نہیں کریں گے۔ آپ پہلے کریں گے کہ ایک جو چیپٹر کا حصہ ہے اسے نکال لیں گے باہر، یعنی سینسیشن کو۔ سینسیشن آپ کا آ گیا برننگ پین۔ اب تیسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ اس میں موڈیلٹیز کیا ہیں، کمی بیشی کیا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ برننگ پین ہے، رات کو، دوپہر کو، کھانے کے بعد، خالی پیٹ، پینے کے بعد، گرم چیز سے، ٹھنڈی چیز سے، یہ جو گرم چیز، ٹھنڈی چیز، رات کو، دوپہر کو، یہ تمام کی تمام موڈیلٹیز ہیں، کمی بیشی ہیں۔ جب آپ ان موڈیلٹیز کو، سینسیشن کو اینڈ لوکیشن کو آپس میں ملائیں گے تو آپ کی جو میڈیسن ہے وہ سنگل سامنے آ جائے گی۔ بائی چانس اگر سنگل میڈیسن آپ کے پاس نہ بھی آئے تو ایک اور طریقہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ میڈیسن کی 3 اقسام سامنے آ جاتی ہیں۔ ان میں الفاظ آپ دیکھ کر پہچان سکتے ہیں۔ ایسے الفاظ میڈیسن کے جو موٹے ہوں تو سمجھ جائیں کہ موٹے الفاظ والی جو میڈیسن ہوگی اس کا گریڈ فرسٹ ہوگا، اور ایسے الفاظ جو تھوڑے سے ٹیڑھے ہوں ان کا گریڈ فرسٹ کے بعد سیکنڈ ہوگا، نمبر 2۔ اور ایسی میڈیسن جن کا نارمل حالت میں ٹائپ کیا ہوا ہو، یعنی نارمل حالت میں لکھی ہوئی میڈیسن ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو 3rd گریڈ دینا ہے، آخری گریڈ۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے موٹے الفاظوں والی جو میڈیسن ہے ان کو پڑھنا ہے، پڑھ کر ان کو استعمال کروانا ہے۔ پھر آپ نے ایسی میڈیسن جو ٹیڑھے الفاظوں میں لکھی گئی ہے ان کو پڑھ کے ان میں آپس میں فرق دیکھ کر پھر آپ نے اپنی میڈیسن کو استعمال کروانا ہے۔ اور اگر صرف عام الفاظوں میں میڈیسن لکھی گئی ہو تو آپ نے ان میں فرق دیکھ کر پھر آپ نے میڈیسن کا استعمال کروانا ہے۔ فرق آپ نے کیسے دیکھنا ہے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس میڈیسن آ جاتی ہیں تقریباً 3 یا 4 میڈیسن جب آپ کے پاس آ جائیں گی تو آپ نے ان میں جب فرق کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ مائنڈ سمٹم کو لیں گے۔
یعنی ایک علامت جو ہے وہ آپ کی کمپلیٹ ہے، اس میں لوکیشن ہے، سینسیشن ہے اینڈ موڈلٹیز ہیں، وہ آپ نے دیکھ لی، آپ کے پاس 3 میڈیسن جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ اب تینوں کو آپ نے کیسے جو ہے الگ الگ کرنا ہے، پہلے آپ دیکھیں گے ان تینوں میں پیشنٹ کی کون سی ایسی سمٹم ہے جو مائنڈ سمٹم ہے، مینٹلی علامات، دماغی علامات۔ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک علامت کی مائنڈ سمٹم پیشنٹ کی مائنڈ سمٹم کے ساتھ ملتی ہوں گی تو آپ نے اس والی میڈیسن کو استعمال کروانا ہے۔ پھر آپ نے ان کی جو عام سمٹم ہوتی ہے، جنرل سمٹم ہوتی ہے، وہ دیکھنی ہے۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ مزاجی علامات۔ مزاج میں کیا ہوتا ہے؟ جسم کا ٹھنڈا یا گرم ہونا۔ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس میڈیسن میں ٹھنڈک سے تکلیف ہوتی ہے، اس میں گرمی سے تکلیف ہوتی ہے، اس میں پیشنٹ کو پیاس زیادہ لگتی ہے، اس میں پیاس کم ہوتی ہے۔ اسی میں رہنا ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ یا تو مائنڈ سمٹم کو دیکھیں یا پھر آپ عام سمٹم جو ہوتی ہیں، جنرل سمٹم جو ہوتی ہیں وہ دیکھیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ اپنے میڈیسن کی سلیکشن کر پائیں گے۔ تو جو آپ میڈیسن کی سلیکشن کریں گے، آپ نے دیکھ لینا ہے کہ پیشنٹ کی جو وائٹل فورس ہے، قوت حیات ہے، اگر تو وہ کمزور ہو تو آپ نے اپنی پوٹینسی لو رکھنی ہے، لو رکھ کے آپ میڈیسن کو استعمال کروائیں۔ لیکن اگر وائٹل فورس یعنی قوت حیات مضبوط ہو تو آپ نے اپنی جو پوٹینسی ہے وہ ہائی رکھنی ہے، ہائی رکھ کے آپ نے اپنی پوٹینسی کو استعمال کروانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جو پیشنٹ ہوگا وہ کور ہو جائے گا۔ ایک سوال تھا کہ اگر ہمارے پاس رابن مرفی کی لیبارٹری نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں، ہم بات کر رہے ہیں رابن مرفی لیبارٹری کی، کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے راز وجہ یہ ہے کہ جتنی واضح اور جتنی آسان الفاظوں میں یہ ریپرٹری آپ کے سامنے آتی ہے اور کوئی بھی نہیں آتی۔ جس طرح ڈاکٹر رابن مرفی صاحب نے اس کو یعنی کہ جسم کے ہر عضو کو الگ الگ کیا ہے، کوئی بھی ایسی ریپرٹری بھی نہیں ہے میرے خیال سے۔ ایک ہے سینتھسس جو ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ بہتر ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے سنگل یعنی کہ الگ الگ عضو کے لحاظ سے اپنی جو کیس ٹیکنگ ہے وہ کر پائیں یا ریپٹرائی کر سکیں اپنے کیس کو، تو آپ جو ہے رابن مرفی ریپرٹری جو ہے وہ لازمی اپنے پاس رکھیں۔ وہ آپ اپنے کمپیوٹر میں رکھ لیں یا ویسے یہ جو بک ہے وہ لے لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ یہ لازمی لیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کینٹ ریپرٹری میں یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی، لیکن آئیں گی ضرور، وہاں پہ آپ کو محنت زیادہ کرنا پڑے گی، کیونکہ وہاں پہ اتنے چیپٹر جو ہے وہ الگ الگ نہیں کیے ہوئے۔ مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے آپ میسج کر دیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا لازمی جواب دوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔